اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی قدر، نور الولایہ ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں اور ایام فاطمیہ کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی قدر، اگر ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو ہمیں بہت سارے کردار ایسے نظر آتے ہیں جو ترویج دین اور دفاع دین میں نمایاں ہیں۔ انہی کرداروں میں سے ایک کردار خواتین کا کردار ہے، چاہے جنگ ہو یا صلح ہو۔ اگر جنگ کو دیکھیں تو حضرت ام عمارہ کا کردار ہمارے لیے واضح ہے، اگر ہم صلح کو دیکھیں تو جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا کردار ہمارے لیے واضح اور روشن ہے۔ لیکن ان سب سے بڑھ کر ایک کردار جو تاریخ کے اوراق میں ثبت ہے، وہ کردار سیدہ ہے۔ اگرچہ جناب سیدہ کے کردار کو بیان کرنے کے لیے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لینا ضروری ہے، چاہے وہ علمی پہلو ہوں یا عملی پہلو ہوں، لیکن آج ہم اس پروگرام میں جناب سیدہ کے علمی پہلوؤں میں سے ایک پہلو کا جائزہ لیں گے۔ وہ علمی پہلو کون سا علمی پہلو ہے؟ وہ پہلو کہ جو خطبہ فدکیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج اسی خطبے کی سند کے بارے میں، اسی خطبے کی اہمیت کے بارے میں، آیا یہ خطبہ جناب سیدہ سے وارد ہوا ہے یا کسی اور سے، اس کی سند کیا ہے، ان تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے حجت الاسلام والمسلمین سید ظاہر عباس صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آئیں، آپ سے اس سوال کو کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ خطبہ فدکیہ کی اہمیت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ میں بھی اپنی طرف سے ایام فاطمیہ کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں، امام زمانہ کی خدمت میں اور تمام مراجع اور رہبر معظم کی خدمت میں تسلیت عرض کرتا ہوں۔ سوگ کے دن ہیں اور اس میں ضروری ہے کہ بی بی کے اوپر جتنی گفتگو کی جائے اتنی کم ہے، چونکہ یہ مناسبتیں جو منانے کا ایک فلسفہ بیان کیا جاتا ہے اور تاکید جو ائمہ کی طرف سے ملتی ہے وہ یہی ہے کہ ان مناسبتوں میں انسان جو ہے وہ اپنی عادی زندگی سے ہٹ جاتا ہے اور متوجہ ہو جاتا ہے مکمل طور پر اہل بیت کی طرف۔ تو جب انسان کا دل مکمل طور پر متوجہ ہو جاتا ہے اہل بیت کی طرف، تو اب وہ آمادہ ہے کہ وہ ان کی تعلیمات کو تیزی کے ساتھ قبول کر سکے، اس کے اندر صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جب مجالس کے اندر مطالب بیان کیے جاتے ہیں تو جو ذمہ دار علماء ہیں وہ ایسے پہلو اہل بیت کے بیان کرتے ہیں کہ جو انسان کی تربیت کرتے ہیں اور انسان کی زندگی میں انقلاب برپا کرتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس مختصر سے عرصے کے اندر کتنے ہی نوجوان، کتنے ہی لوگ، کتنے ہی خواتین جو ہیں وہ تبدیل ہوئیں اور انہوں نے اپنی آخرت کو بھی سنوارا، اپنی دنیا کو بھی سنوارا۔ تو لہٰذا ہم بھی اسی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے بی بی کے اس اہم پہلو کے اوپر گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو خطبہ فدکیہ ہے، آپ نے اس کی طرف جو وہ اشارہ کیا ہے۔ خطبہ فدکیہ بی بی کا انتہائی مشہور خطبہ ہے کہ یہ خطبہ اس وقت بی بی نے ارشاد فرمایا کہ جب پیغمبر کی رحلت ہو جاتی ہے اور حاکم وقت کی طرف سے ایک دعویٰ کیا جاتا ہے کہ پیغمبر جو ہے وہ اپنی میراث نہیں چھوڑ کر جاتے، چونکہ پیغمبر نے خیبر کے فتح ہونے کے بعد جو زمین فدک کے نام سے ان کو ملی تھی، اور یہ اسلام کا قانون ہے کہ اگر بغیر جنگ، بغیر خون ریزی کے اگر کوئی زمین غنیمت میں ملتی ہے تو وہ پیغمبر کا حق ہے۔ تو پیغمبر نے اپنا یہ حق جو ہے وہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے نام کر دیا تھا، ان کی ملکیت میں دے دیا تھا۔ تو لہٰذا جب حاکم وقت کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ پیغمبر جو ہے وہ اپنی میراث نہیں چھوڑ کر جاتے
اور یہ عمومی ملکیت ہوتی ہے سب کی، اور فدق کو جو ہے وہ بی بی کے لیے نہ دیا، تو بی بی نے احتجاج کیا اور دربار میں حاضر ہوئیں اور وہاں پر جا کر خطبہ دیا، تو لہٰذا اس خطبے کو خطبہ فدقیہ کہا جاتا ہے۔ اس کی اہمیت کیوں ہے زیادہ اتنی؟ اس کی چند وجوہات ہیں۔ ایک وجہ خود بی بی ہیں، شخصیت جناب زہرا سلام اللہ علیہا یہ سبب ہیں کہ خطبہ فدقیہ کی اہمیت ہے، چونکہ ان کے جو فضائل ہیں، ان کا جو مقام ہے، اور پھر جس کیفیت میں جا کر انہوں نے دیا، جن حالات میں انہوں نے جا کر دیا، اس اعتبار سے اس خطبہ کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اور ایک اور چیز جو ہم جا کر دیکھتے ہیں اس خطبے کے اندر، وہ یہ کہ اس خطبے کو متعدد اسناد کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے اسناد بہت زیادہ ہیں، طرق بہت زیادہ ہیں، اور یہ ہم ادعا کر سکتے ہیں کہ یہ خطبہ جو ہے وہ متواتر ہے۔ اگر متواتر نہ ہو، مستفیض ضرور ہے، کہ علمی اصطلاحیں ہیں، اس کو ابھی کھولنے کا وقت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم جا کر دیکھتے ہیں کہ ایک اور نقطہ کہ جو اس خطبے کے اندر موجود ہے اور اس خطبے کو برجستہ کر دیتا ہے اور اس کی اہمیت کو دوبالا کر دیتا ہے، وہ یہ کہ اس کے اندر جتنے بھی مطالب ذکر کیے گئے ہیں وہ عین قرآن ہیں، یعنی قرآن کی آیات کی تفسیر ہیں، اور اسی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے کہ بی بی نے جو یہ خطبہ دیا ہے اس کے اندر قرآن کی تفسیر کی ہے انہوں نے۔ اب یہیں پہ ہمیں رسول پاک کی وہ آخری حدیث بھی سمجھ آ جائے گی کہ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک میری کتاب اور میری اہل بیت، میری اتباع۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن اور سنت کے عین مطابق ہے، تو یہ اہمیت کو دوبالا کر دیتا ہے۔ حدیث جو بھی بیان ہوتی ہے، جب اس کو پرکھنا شروع کرتے ہیں علماء، تو اس میں ایک جو اہم ترین قرینہ جو پرکھا جاتا ہے اور اس کو دیکھا جاتا ہے وہ یہ کہ یہ کتنا قرآن کے اور سنت کے مطابق ہے۔ یہ مطلب کیوں بیان کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے 1400 سال کا زمانہ گزر چکا ہے، روایات کے زمانے سے ہم بہت زیادہ دور ہیں۔ اب اگر ہم نے دیکھنا ہو کہ روایت یہ امام سے صادر ہوئی ہے یا نہیں، معصوم ہستی سے صادر ہوئی ہے نہیں، تو اس کو ثابت کرنے کے لیے مختلف قرینوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، تو یہ ایک اس میں سے ایک اہم قرینہ ہے۔ اس کے بعد ہم جا کر دیکھتے ہیں ایک اہم نقطہ، اور وہ یہ کہ اس خطبے کو ہم دیکھتے ہیں علماء تسنن اور علماء تشیع دونوں نے نقل کیا ہے۔ اس خطبے کی مزید اہمیت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے کہ یہ خطبہ حاکم وقت کے خلاف احتجاج کیا گیا تھا اور اس وقت بیان کیا گیا تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ علماء اہل سنت بھی اس کو نقل کر رہے ہیں اپنی کتابوں میں اور علماء تشیع بھی اس کو نقل کر رہے ہیں، تو یہاں سے اور اہمیت اس کی جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے۔ ایک اور جو نقطہ اس کے اندر پوشیدہ ہے، اس خطبے کی اہمیت کو دوبالا کر دیتا ہے، وہ ہے اس کے بلاغی نکات، اور یہ وہی شخص جان سکتا ہے جو بلاغت میں ماہر ہو، کہ بی بی نے جن جملات کا انتخاب کیا، جن الفاظ کا انتخاب کیا، ایک بلاغی جو انسان ہے، بلاغت کا جو ماہر ہے، جب وہ اس خطبے کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کو بہت زیادہ لطف آتا ہے اور بلاغت چھلکتی نظر آتی ہے اس کے اندر۔ تو یہ چند اہم نکات ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ خطبہ فدقیہ جب سے یہ صادر ہوا بی بی سے، اس وقت سے لے کے اب تک زندہ ہے، اہمیت کا حامل رہا ہے اور محفلوں کی زینت بنا رہا ہے۔ بہت خوب۔ جس طرح آپ نے ابتدا میں اس سوال کے جواب کے ابتدا میں یہ عرض کیا کہ اس خطبے کی اہمیت خود شخصیت جناب سیدہ ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ جناب سیدہ کی شخصیت کو تھوڑا سا واضح کریں تاکہ ناظرین کے لیے بھی واضح ہو سکے۔ جی بالکل، بہت ضروری ہے کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی ہستی کی معرفت حاصل کی جائے، تاکہ معلوم ہو سکے کہ ہم جس ہستی کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ کس بلند و بالا مقام کی حامل ہے۔ مختلف پروگرام چونکہ نور الولایہ کے توسط سے ہو رہے ہیں، تو اس میں بی بی کی ذات کے حوالے سے بعض بزرگان نے مطالب بیان کیے ہوں گے۔ میں یہاں پر ایک اہل سنت کے عالم کی بات کو نقل کرنا چاہتا ہوں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت کے بارے میں۔ وہ ہیں جناب آلوسی، کہ اہل سنت کے اہم ترین مفسر ہیں اور اس کا ایک علمی مقام ہے، اور انہوں نے ایک کتاب تفسیر کی لکھی ہے روح المعانی کے نام سے، کہ اس وقت علمی درس گاہوں کی یہ اور لائبریریوں کی زینت ہے۔ جو بندہ بھی
تفسیر کا مطالعہ کرتا ہے وہ حتماً روح المعانی کا مطالعہ ضرور کرتا ہے۔ انتہائی اہل سنت کی عظیم شخصیت ہے۔ اگر ہم جناب آلوسی کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ مذہب تشیع کے خلاف ہیں، یہ شیعوں کے خلاف کافی انہوں نے جو ہیں وہ باتیں اپنی اس تفسیر کے اندر کی ہیں، لیکن اہل بیت سے محبت بہت کرتے ہیں۔ اس کے بہت سارے شواہد ہیں، میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا، ہم اپنے شاہد مثال کی طرف آئیں گے۔ جناب آلوسی جب سورہ مریم کی تفسیر کرتے ہیں اور اس آیت پر پہنچتے ہیں کہ جہاں پر جناب مریم کی فضیلت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، جہاں پر جناب مریم کو عالمین کے اوپر فضیلت عطا کی جا رہی ہے، تو یہاں پر جب پہنچتے ہیں تو ایک بحث کو شروع کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ افضل النساء جو بیان کی گئی ہیں وہ مختلف روایات کے اندر بیان کی گئی ہیں، تو ان کا تذکرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک جو ہیں وہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ اب جناب آلوسی جو ہیں ان کی فضیلت بیان کرنا شروع کرتے ہیں اور نظریہ دیتے ہیں کہ میرے نزدیک جناب زہرا سلام اللہ علیہا ان خواتین سے بھی افضل ہیں، یعنی جناب مریم سے بھی اور باقی جو خواتین ہیں، اور تمام نساء عالمین جو ہیں ان کے اوپر برتری رکھتی ہیں، اور کوئی بھی خاتون جو ہے وہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا پر برتری نہیں رکھتا۔ اس کے جملے اس طریقے سے ہیں کہ ان فاطمۃ البتول افضل النساء المتقدمات والمتاخرات، کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا یہ افضل النساء ہیں اور جو گزر چکی ہیں، جو آئیں گی، یعنی تمام عالمین کی عورتوں کے اوپر بی بی زہرا سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ فضیلت رکھتی ہیں۔ دلیل کیا ہے جناب آلوسی؟ آپ کیوں اتنے یقین اور قاطعیت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ افضل ہیں سب سے؟ فرماتے ہیں کہ من حیث انہا بضعۃ رسول اللہ، کیونکہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ رسول اللہ کا ٹکڑا ہیں، بضعہ ہیں۔ بل ومن حیثیات اخر، کہتے ہیں کہ ایک تو یہ حیثیت ہے، اس کے علاوہ بھی حیثیات پائی جاتی ہیں، تو لیکن اہمیت کا حامل جو نقطہ ہے وہ اس بی بی کا بضعۃ رسول اللہ ہونا ہے۔ جب یہ بات کر دی آ کر، پھر آگے ایک انتہائی اہم اور حساس نقطے کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ ایک بحث موجود ہے کہ جناب مریم نبی تھی یا نہیں تھی۔ اہل سنت نے اس کے اوپر بحث کی ہے اور ایک قول پایا جاتا ہے اہل سنت کا، اگرچہ قائلین بہت کم ہیں اس کے، لیکن ایک قول کے طور پر پیش کیا گیا ہے اس کو کہ جناب مریم جو ہیں وہ نبی تھیں۔ اس کی وجہ کیا بیان کرتے ہیں؟ چونکہ جبرائیل نے ان سے گفتگو کی تھی، وہ ایک تفصیلی بحث ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ تو اب یہاں پر ایک احتمال یہ موجود ہے، ایک قول یہ موجود ہے کہ جناب مریم جو ہیں وہ نبی ہیں۔ تو اب جناب آلوسی یہاں پر ایک سوال پیش کرتے ہیں کہ اگر میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا یہ افضل النساء ہیں من المتقدمات والمتاخرات، تو جناب مریم اگر اس قول کے مطابق کہ یہ نبی ہوں تو پھر کیسے افضل ہو سکتے ہیں اس سے؟ تو جناب آلوسی فرماتے ہیں کہ وَهَذَا سَائِغٌ عَلَى الْقَوْلِ بِالنَّبُوَّةِ مریم ایضاً، یہ جو میں قول کہہ رہا ہوں کہ بی بی زہرا تمام عورتوں سے افضل ہیں، یہ اس وقت بھی ٹھیک ہوگا کہ جب اگر قائل ہو جائیں کہ جناب مریم نبی بھی ہیں۔ یعنی یہ جواب ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو جناب سیدہ کی شخصیت کشی نعوذ باللہ کرتے ہیں، اور آج کے دور میں بھی ہم اگر دیکھیں تو بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ جناب سیدہ کی شخصیت کشی کرتے ہیں۔ یہ ایک جواب ہے ان کے لیے کہ جناب سیدہ کی فضیلت اور اہمیت اہل سنت کی زبان سے کیا ہے۔ بالکل، میں آپ نے اچھے نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ جو مطلب بیان کر رہا ہے کوئی شیعہ نہیں ہے، اہل سنت ہے اور سلفی مذہب ہے، اور تفسیر اس کی اٹھا کے دیکھ لیں جا کر مکتب تشیع کے خلاف انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں، بہت سارے عقائد تشیع کے رد کیے ہیں انہوں نے اپنی کتاب کے اندر۔ اہل مطالعہ جانتے ہیں، اور جو نہیں جانتے وہ مطالعہ کریں روح المعانی کا جا کر۔ یہ انسان کہ جو ہماری زبان میں جو مثلا بعض اوقات عرفی زبان میں کہتے ہیں کٹر اہل سنت ہے، وہ جناب زہرا کے بارے میں یہ فرما رہا ہے کہ اگر ہم ایک قول یہ جو
بیان کیا جاتا ہے ایک قول کے طور پر، ایک احتمال کے طور پہ کہ جناب مریم جو ہیں وہ نبی ہیں، تب بھی جناب زہرا سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ ان پر افضل ہوں گی۔ مجھے یہاں پہ علامہ اقبال کے وہ اشعار یاد آ گئے ہیں کہ جس میں آخر میں جناب سیدہ کی جب مدح بیان کرتے ہیں تو بیان کرتے ہیں کہ اگر میرے پاؤں میں اسلام، شریعت اسلام کی زنجیریں نہ ہوتی تو میں قبر فاطمہ کا ہمیشہ طواف کرتا۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور انہی چیزوں کو مد نظر رکھ کے جناب اقبال نے جو ہے بعض اشعار کہے ہیں، اور واقعاً بہت بہترین جو ہیں وہ اشعار یہاں پر بیان کیے۔ اور اتفاقاً علامہ اقبال نے جناب سیدہ کو حضرت مریم سے ہی نسبت دی ہے۔ بالکل ایسے بہت خوبصورت اشعار ہیں۔ میں بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ اچھا، اب جناب آلوسی سے کوئی آ کر سوال کر لیتا ہے کہ یہ کیسے آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جناب مریم کا اگر احتمال دیا جائے کہ وہ نبی ہیں پھر بھی جو ہے وہ جناب زہرا افضل ہوں گی، تو اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں، دلیل کیا آپ کے پاس؟ تو وہی دلیل جو پہلے جناب آلوسی نے دی دوبارہ اس کو دہراتے ہیں، کہتے ہیں کہ اِذِ البضعیۃ من روح الوجود۔ اللہ اکبر، یعنی کہتے ہیں کہ چونکہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا بضعۃ رسول اللہ ہیں، اور بضعہ ہونا یہ کیا ہے؟ یہ روح وجود، پیغمبر کے روح وجود سے یہ بضعیت حاصل ہے ان کو، یعنی یہ تشریفاتی جملہ نہیں ہے جیسے ہم عرف کے اندر بعض اوقات ہم کہتے ہیں اپنے اولاد کے لیے جن سے ہمیں محبت ہوتی ہے اس کے لیے کہتے ہیں یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے، لیکن کہتے ہیں کہ تشریفاتی جملہ نہیں ہے، حقیقت میں تکوینی طور پر اگر دیکھا جائے تو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا روح وجود پیغمبر کا بضعہ ہیں۔ خوب، اسی لیے خداوند متعال نے جو قرآن کو نازل کیا ہے رسول کے قلب کے اوپر نازل کیا ہے، اور اسی قلب کے بارے میں رسول فرما رہے ہیں الفاطمہ تو بضعۃ منی، البضعیت من روح الوجود والسید کل موجود۔ یہ بضعیت کس موجود سے ہے؟ کہ جو ہر موجود کا سردار ہے۔ جب ہر موجود کا سردار اس کی بضعیت حاصل ہے جناب زہرا کو، تو پھر جناب مریم کا اگر احتمال مان بھی لیا جائے کہ وہ نبی ہے تو یہ افضلی قرار پائیں گے اس کے اوپر۔ کتنی خوبصورت بات۔ اب یہاں پر جو ہے وہ ایک اور میں نقطہ بیان کرتا جاؤں، بعض اوقات تشیع کے اوپر کفر کے فتوے لگا دیے جاتے ہیں کہ شیعہ جو ہیں وہ ائمہ علیہم السلام کو افضل مانتے ہیں انبیاء سے، پیغمبر کو نکال کے، چونکہ پیغمبر افضل ہیں، اس کے بعد پھر مقام ہے اہل بیت کا، تو پھر کہتے ہیں یہ تو کفر آپ نے کر دیا آ کر۔ تو اگر کفر کے فتوے لگانے ہیں تو جناب آلوسی پر پہلے فتویٰ لگائیں کہ جناب آلوسی اس احتمال کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی کہ جناب مریم نبی ہیں پھر بھی جناب زہرا کو افضل قرار دے رہے ہیں جناب مریم کے اوپر۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے نکات آپ نے بیان فرمائے، اور واقعاً استفادہ کیا ہم نے بھی، اور یقیناً ناظرین نے بھی استفادہ کیا ہوگا۔ میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ بعض اوقات ہمیں یہ سننے میں ملتا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے یہ جو خطبہ بیان فرمایا یہ الفاظ ان کے نہیں ہیں، تو آپ اس خطبے کی سند کے حوالے سے بتائیں کہ اس خطبے کی سند کی کیا حیثیت ہے؟ جی ہاں، انتہائی اہمیت کا حامل سوال ہے یہ بھی۔ ظاہر سی بات ہے جب ہم خطبہ فدقیہ کے اوپر بات کر رہے ہیں تو اس کی سند پہ بھی بات ہونی چاہیے، اور جیسے میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ جب بھی حدیث کی بات آتی ہے تو اس کا طریقہ کار یہی ہے، اور یہ ناظرین کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ جب بھی کوئی بندہ حدیث بیان کرے تو حتماً اس سے پوچھیں کہ یہ حدیث معصوم سے ثابت بھی ہے یا نہیں، چونکہ ہم 1400 سال کے بعد زندگی گزار رہے ہیں اور ہمارے تک یہ احادیث نقل ہوئی ہیں، تو اس نقل شدہ حدیث کی سند کو دیکھنا، اس کے صادر ہونے پر اطمینان حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، تاکہ ہم جو ہے وہ نسبت دے سکیں قطعیت کے ساتھ، یقین کے ساتھ اہل بیت کی طرف۔ تو میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ جب خطبہ فدقیہ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی سند پہ بات ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ جب ہم خطبہ فدقیہ کی سند کی طرف رجوع کرتے ہیں تو میں اب ظاہر سی بات ہے جب سند کے گفتگو کرنا شروع کروں تو اس میں تخصصی اور بہت ساری اصطلاحات آ جائیں گے۔ میں نہیں چاہوں گا کہ ایک ایسی زبان استعمال کی جائے یہاں پر کہ جو ہمارے ناظرین کو بالکل سمجھ میں ہی نہ آئے۔ میں فقط خلاصہ کرتے ہوئے گزروں گا،
انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق دی اس کو کسی جو تخصصی لیکچرز ہیں اس کے اندر بیان کیا جائے گا، اور معمولاً بیان کیا بھی گیا ہے اور کتابیں لکھی جا چکی ہیں اس کے اوپر، جو اہل علم ہیں، اہل مطالعہ ہیں، وہ وہاں پر جا کر رجوع بھی کر سکتے ہیں۔ میں اگر مختصر طور پر یہاں بیان کرنا بھی چاہوں تو یہ بیان کروں گا کہ اس خطبے کے 92 راوی ہیں، 92 راوی ہیں، اور اس خطبے کے 25 طرق ہیں۔ اب یہ اصطلاح ہے طرق کا ہونا کہ مختلف طریق ہیں، اور کیا مراد ہے اس کی، بہرحال یہ یعنی جس طرح ہم سورہ کافی میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے، دوسرے نے تیسرے سے، تیسرے نے چوتھے سے، پھر ایک مقام پہ آ کے یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے امام سے یہ سنا ہے، جی یہ سند ہو جاتی ہے۔ مثلا طرق اس طریقے سے بن جاتے ہیں کہ وہ جو ڈائریکٹ امام سے نقل کر رہا ہے، اس بندے سے مختلف لوگوں نے نقل کیا ہو، یہ پھر طریق بن جاتے ہیں یہاں سے، ٹھیک ہے۔ مثلا جناب ابن عباس نے روایت نقل کی پیغمبر سے، اور جناب ابن عباس سے پھر 4 بندوں نے نقل کی، تو اب یہ 4 بندے جو ابن عباس سے نقل کر رہے ہیں یہ کیا بن جاتے ہیں، یہ طرق بن جاتے ہیں۔ تو یہ جو خطبہ ہے یہ 25 طرق سے 92 راویوں سے نقل ہے، اتنی زیادہ تعداد کہ 25 طرق بھی ہیں اور 92 راوی بھی اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اور یہ جو اگر ہم اس کو طبقات کے علم میں لے کر آئیں تو یہ 92 راوی جو ہیں اور یہ 25 جو طرق ہیں یہ 11 طبقات میں تقسیم ہوتے ہیں، یعنی 11 طبقوں کے اندر اس خطبے کی سند موجود ہے، یعنی ہر طبقے میں کم از کم 3 سے 4 راویوں نے اس خطبے کو نقل کیا ہے۔ اب یہ بہت ہی علمی گفتگو ہے، اس کو کھولنے پہ بیٹھ جائیں تو پورا ٹاک شو اسی کے لیے چاہیے کہ طبقات کیا ہیں، علم طبقات کیا ہے، طرق کیا ہیں، تو میں اس میں نہیں جاؤں گا، میں فقط اہل علم کے لیے اشارہ کر کے گزر رہا ہوں، اور اہل علم خود جو ہیں وہ اس کی طرف رجوع کریں گے۔ بس 11 طبقات میں راوی جو ہیں وہ تقسیم ہو رہے ہیں، اور ہر طبقے کے اندر اگر آپ جا کر دیکھیں 3 سے 4 راوی حتماً آپ کو ملیں گے جو خطبہ فدقیہ کو نقل کر رہے ہیں۔ تو متواتر روایت کی اگر آپ تعریف بھی جا کر دیکھیں جو علماء نے کی ہے، وہ یہی کرتے ہیں کہ اتنے طرق سے ایک حدیث آپ کے لیے نقل ہو کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ صادر ہوئی ہے معصوم سے، تو ہم اور کتنا طرق لے کر آئے، 25 طرق ہیں، اور ہر طبقے کے اندر بھی 4 طریق موجود ہیں، یعنی 4 راوی حتماً جو ہیں اس خطبے کو نقل کر رہے ہیں، تو حتماً اس کے اوپر متواتر ہونا صدق کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی سخت لے مبانی کے اعتبار سے تو متواتر نہ بھی ثابت کر سکیں تو مستفیض لازمی ہے، کہ جو مستفیض مرتبہ ہے خبر واحد اور متواتر کے درمیان کا، کہ جو اپنی حیثیت رکھتا ہے اور خبر واحد سے اس کی اہمیت بہت بلند ہے، اور متواتر کے قریب قریب جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ ایک یہ سندی حیثیت آپ کی خدمت میں بیان کی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور نقطہ میں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ یہ شیعہ اور سنی دونوں علماء نے نقطہ جو ہے وہ اپنی علم رجال اور علم درایا کی کتابوں میں جو ہے وہ بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ایک حدیث کو مختلف اور متعدد طرق کے ساتھ بیان کیا جائے تو اس کی سندی تحقیق کرنے کی پھر نوبت نہیں آتی۔ سندی تحقیق اس وقت کریں گے کہ جب اس کے طریق کم ہیں، سند کم ہے، مثلا خبر واحد ہے، متواتر تک نہیں پہنچی ہے، تو سند کی ضرورت پڑے گی، آپ تحقیق کریں۔ لیکن اگر اتنے زیادہ طریق موجود ہیں، اتنی زیادہ اسناد موجود ہیں، تو شیعہ بھی اور سنی بھی دونوں محدثین جو ہیں اس بات پر متفق ہیں، پھر وہاں سند کی بررسی کی نوبت نہیں آتی۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ کی خدمت بیان کیا ہے کہ آپ اگر رجوع کریں، اس کی اسناد کی تحقیق کرنا شروع کریں تو 25 طرق آپ کو ملیں گے، کم و بیش ممکن ہے آگے پیچھے عدد ہو جائے، ملیں گے۔ تو یہ طریق جو ہیں وہ کم نہیں ہیں، اور 92 راوی اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں، اور ہر طبقے کے اندر 2 سے 3 4 راوی جو ہیں وہ موجود ہیں اس کو نقل کرنے والے۔ تو یہ جو ہے خطبے کے اعتبار کو اور زیادہ نزدیک کر دیتا ہے، یعنی ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں طرق زیادہ ہیں، دوسری طرف سے یہ مبنی موجود ہے کہ جس حدیث کے طرق زیادہ ہو جائیں اور متواتر ہو جائے تو اس کی سند کی تحقیق کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک نقطہ یہ۔ ایک اور اعتبار معتبر جاننے کے لیے کہ ایک حدیث یہ معتبر ہے یا نہیں، صادر ہوئی ہے معصوم سے یا نہیں، اس بات کو
ثابت کرنے کے لیے ایک اور قرینہ جس کا سہارا لیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو متن ہے وہ قرآن و سنت کے کتنا قریب ہے۔ تو جیسے میں نے پہلے بیان کیا آپ کی خدمت میں کہ اگر اس کے لفظ کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو اس میں آیت کا معنی نظر آئے گا، آیت کی تفسیر نظر آئے گی، اور باقی روایات کے ساتھ بھی اس کی سازگاری جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا سے ہی بیان شدہ جو ہے مطالب ہیں۔ اور دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں اس خطبے کی اہمیت اور اس کی سندی حیثیت اور بھی بات واضح ہو جاتی ہے، وہ یہ کہ اہل سنت علماء کہ جو حاکم وقت کو، اس زمانے کے خلیفہ کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، اور بی بی جو ہیں احتجاج کر رہی ہیں اس کے سامنے اور اس خطبے کو بیان کر رہی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خطبہ علماء اہل سنت بھی بیان کر رہے ہیں۔ تو یہاں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ خطبہ صادر ہوا ہے بی بی سے، کیونکہ اگر کوئی بھی مشکل ہوتی اس کے اندر تو ان کے مزاج کے تو خلاف ہے یہ، کیونکہ خلیفہ کے خلاف یہ خطبہ دیا گیا ہے، تو ظاہری سی بات ہے جو پیشوا ہو اس کے خلاف بات ہو رہی ہو تو کوئی بھی اپنی کتابوں میں اس کو نقل نہیں کرتا۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ خطبہ وہاں نقل ہو رہا ہے۔ اگر یہ قرینے ہم اکٹھے کریں کہ جو آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں تو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے انسان کو کہ یہ بی بی سے ہی صادر شدہ خطبہ ہے۔ ماشاءاللہ بہت مفید نکات آپ نے بیان کیے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے اس خطبہ فدقیہ کی سند کے حوالے سے، اور یقیناً جتنا بھی بیان کیا جائے کم ہے، لیکن چونکہ دامن وقت میں گنجائش کم ہے، اور وہ نکات کے جو رہ گئے ہیں انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں آپ سے استفادہ کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ تو ناظرین، جس طرح سے آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ہمارے مہمان نے بہت ہی اچھے انداز میں خطبہ فدقیہ کی اہمیت کو آپ کے سامنے اجاگر کیا، اور اہل سنت کے منابع سے جناب سیدہ کی شخصیت کو بیان فرمایا کہ کتنی فضیلت کی حامل یہ بی بی ہیں کہ جن کے بارے میں خود اہل سنت کے جو مفسرین ہیں وہ کون کون سی تعبیریں بیان فرما رہے ہیں، اور وہ خطبہ کہ جو جناب سیدہ نے حاکم وقت کے دربار میں بیان فرمایا اس کی سند کیا ہے۔ یعنی اگر ایک خطبہ، ایک روایت 92 راویوں سے نقل کی گئی ہو تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس خطبے کی، اس روایت کی سند کیا ہے۔ انشاءاللہ اس خطبہ کا محتوا کیا ہے، اس کے اندر علمی نکات کیا ہیں، ہم آنے والے پروگراموں میں آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔